جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں خود یہ دعوے دار ہیں کہ وہاں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں چاند نظر آیا۔ تو مطلع ابر آلود نہیں تھا تو اس صورتحال میں جماعت کثیر کا گواہی دینا ضروری ہے۔ ایک دو کے گواہی دینے پر انہیں جھوٹا نہیں کہا جائے گا، وہ بے شک گواہی دے رہے ہیں لیکن توقف کیا جائے گا اعلان کرنے میں، اس کو ثابت کرنے میں۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی جو عبارت پیش کی جا رہی ہے اس عبارت سے تھوڑا سا آگے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے صورت مسئلہ سے ریلیٹڈ ہے۔ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ایک کی یا دو کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ جماعت کثیرہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ کہ ہمارے ملک میں کافی دیر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سعودی عرب کے ساتھ نتھی کیا جائے، اور ایک یہ نعرہ ہے کہ پوری دنیا میں عید ایک دن ہونی چاہیے۔ سائنس میں بھی، علم فلکیات میں بھی اور شریعت میں بھی، تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا، اونچا ہونا، زیادہ روشن ہونا، کچھ دیر زیادہ رہنا، ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور سعادتوں کے ہمراہ جلوہ آرا ہو چکا ہے۔ آپ سب حضرات کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے لیل و نہار میں، صبح و شام میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے جنت جانے کا باعث بنائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یوم شک کا روزہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم شک وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں شک پڑ جائے کہ کیا یہ شعبان کا 30واں دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے۔ شک کہتے ہیں جب دونوں جانبیں برابر ہوں، یعنی احتمال ہے کہ چاند طلوع ہو جائے، اگر احتمال ہی نہ ہو تو پھر وہ یوم شک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگر کسی کو وہم ہو جائے تو وہ وہم کہلائے گا۔ یوم شک کی یہی صورتحال ہے کہ شعبان کے 29 دن پورے ہو چکے ہوں اور چاند کے طلوع ہونے کی تاریخ ہو، اور اگلے دن کے لحاظ سے پھر یہ شک پڑ جائے کہ کیا وہ شعبان کا 30واں دن ہے یا یکم رمضان المبارک ہے۔ اس سلسلہ میں شک کی کئی وجوہات ہیں، اور حالات حاضرہ میں ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ پاکستان کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی جو نااہل لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، ان کا رات 10-11 بجے اعلان کرنا۔ اس سے پہلے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن ان کے اعلان کے بعد پھر کچھ لوگوں کے لحاظ سے انہیں یہ تھا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، اور کچھ جو ہیں باقی ان کو یہ تھا کہ یہ یوم شک ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ یوم شک کے احکام کو بھی بیان کیا جائے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے بر وقت اس سلسلے میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جب مسلسل پورے ملک سے لوگ رابطہ کر رہے تھے، تو یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس سلسلے میں رہنمائی کریں۔ اگر ویسے کوئی ہمیں معاذ اللہ شوق ہوتا تو پھر ہم اس سے گھنٹہ پہلے کوئی اعلان کر دیتے یا 2 گھنٹے پہلے، یہ چونکہ وقت تو اس سے بھی پہلے کافی گزر چکا تھا مغرب کے بعد، لیکن ہم نے سکوت اختیار کیا۔ لیکن جب یہ صورتحال ہم نے دیکھی کہ جس میں لوگ مسلسل استفتاء کر رہے ہیں اور ہم سے بات پوچھ رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، تو اس بنیاد پر پھر ہم نے اسے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ پھر وہ پوری دنیا پہ پھیلی، اور اس کے لحاظ سے مزید جو وضاحت طلب امور ہیں وہ بھی
آج انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یوم شک جو ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کا مستقل تذکرہ ہے، اور اس میں روزے کی نیت کے لحاظ سے 6 وجوہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان 6 وجوہ میں سے ناجائز وجوہ بھی ہیں اور جائز وجہ بھی ہے۔ نمبر 1 کہ یوم شک کو کوئی بندہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کہ رمضان ثابت نہ ہوا ہو، رمضان کے بارے میں تو شک ہو، لیکن نیت کوئی رمضان کے روزے کی کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقدموا الشہر بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن متصل روزہ نہ رکھو، الا مگر وہ بندہ کان یصوم صوما، جس کی پہلے روزے رکھنے کی عادت تھی، مسلسل وہ روزے رکھتے آ رہا ہے، یا اس کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، ہر منگل کو روزہ رکھتا ہے، اور اتفاق سے وہ دن رمضان سے پہلے آ رہے ہیں متصل، تو وہ مستثنیٰ ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ زَادُوا فِي مُدَّةِ صَوْمِهِ، ایک تو حدیث کی وجہ سے یہ مکروہ تحریمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت بن جاتی ہے، چونکہ انہوں نے بھی اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا، تو یہ لازم آئے گا کہ یہ بھی رمضان ثابت نہیں ہوا تھا، محض شک تھا، اور اس شخص نے اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا ہے، تو اس بنیاد پر یہ روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے واجب کے روزے کی نیت کرتا ہے۔ پہلا تو تھا کہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا، دوسرا یہ کہ کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کرتا ہے، جس طرح کہ اس کے ذمے قضا کا روزہ تھا تو اس نے اس کی نیت کر لی اس دن کے اندر، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے، جس طرح یہ یوم شک کے موقع پر ہم نے نفلی روزے کا اعلان کیا، تو نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ یوم شک کو مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ہمارے فقہا نے ذکر کیا ہے، اور مثلاً ہدایہ میں ہے کہ جس دن کے اندر شک کیا جائے کہ وہ دن جو ہے رمضان سے ہے یا رمضان سے نہیں ہے، تو اس میں کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا سوائے نفلی روزے کے، الا تطوعا لا یصام الیوم الذی یشک فیہ انہ من رمضان الا تطوعا۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے وہ اعلان کیا کہ نفلی روزہ اس میں رکھا جائے، لیکن اس میں ہم نے ساتھ اس کی ایک کیفیت بھی بیان کی کہ تاکہ لوگوں کو اس روزے کی نیت کا طریقہ بھی آ جائے، کہ نفلی روزے کی نیت تردد کے ساتھ کرنا وہ درست نہیں۔ ہم نے لفظ خالص اور خالصتاً، اس کے مقابلے میں ہے تردد والا۔ تردد یہ ہے کہ
رکھتے وقت یہ نیت میں ہو کہ اگر تو یہ دن رمضان کا ہوا تو پھر رمضان کا روزہ ہے، اگر رمضان کا نہیں تو پھر میرا نفلی روزہ ہے۔ یعنی یہ رکھتے وقت یہ جو تردد ہے یہ جائز نہیں۔ یعنی جس طرح یوم شک میں رمضان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، ایسے ہی یہ تردد والا بھی مکروہ ہے۔ اس وقت فائنل خالص 100% یہ ذہن میں رکھ کے روزہ رکھے کہ میں ایک نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، اس وقت اسے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اور اس کی نیت میں کوئی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ صرف نفلی روزے کا، محض نفلی روزے کی اس نے نیت کرنی ہے اور اپنی سوچ آگے پیچھے نہیں جانے دینی۔ تو اس انداز میں اس کے اندر جو ہے وہ نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہاں پر پھر ایک چیز اصطلاح کے لحاظ سے ہم نے اس میں اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کی تھی، لیکن اس کا جو تقاضا تھا وہ ذکر کر دیا تھا۔ مثلا ہدایہ میں ہے، اور پھر اس کی آگے جو شرح عینی ہے اس سے میں بیان کر دیتا ہوں۔ والمختار، مختار یہ ہے کہ خواص کو روزے کے بارے میں فتویٰ دیا جائے اور عوام کو کہا جائے کہ وہ انتظار کریں، اگر چاند مل گیا تو پھر وہ اسی سے یعنی بغیر کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں گے، اور اگر چاند نہ ملا تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں، عوام اس طرح کریں۔ لیکن یہاں خواص اور عوام میں فرق معمولی سا ہے۔ یعنی خواص اور عوام میں فرق کیا ہے کہ جو بھی صحیح نیت کر سکتا ہے وہ خاص ہے۔ صحیح نیت جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس کا ذہن، اس کو فرق کا پتہ ہو کہ میں نے نہ تو رمضان کے روزے کی نیت کرنی ہے اور نہ ہی میں نے اس طرح کی معلق نیت کرنی ہے کہ اگر تو یہ رمضان کا دن ہے تو پھر رمضان کا ہے ورنہ نفلی ہے۔ یہ تردد والی نیت، یہ دونوں سے ہٹ کر مطلقاً نفلی نیت فکس جو کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کرنے میں کوئی مشکل ویسے نہیں ہے کہ کوئی باہر ہو، لیکن صرف فرق ہی کرنا ہے۔ تو جو بھی یہ نیت کرنا جانتا ہے وہ خاص ہے، اور خاص سارے جو ہے وہ نفلی روزہ رکھ لے، اور جس کو اس نیت کے بارے میں پتہ نہیں اسے یہاں پر عوام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ لکھا ہے کہ والفرق بین الخاصات والعامات ہوا کل من یعلم نیت یوم شک فہو من الخواص والا فہو من العوام، کہ جو بھی یوم شک والے روزے کی صحیح نیت نفلی کرنے کی نیت بمعنی ارادہ ہے، لفظوں میں بولنا بھی نہیں، کہ وہ خواص سے ہے، اور اس خواص کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھ لے، اور جو یہ نیت نہیں کر سکتا وہ عوام سے ہے، وہ نہ رکھے۔ تو اس بنیاد پر کچھ لوگ ان کو اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ تو خواص کا تھا تو انہوں نے سب کو کہہ دیا، تو ہم نے یعنی چونکہ طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے، جس نے رکھنا ہے وہ اس طرح رکھے، تو اس طرح رکھنے کا حکم تو سب کے لیے ہے اور وہ سارے خواص ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ ہم نے طریقہ بتا کر پھر یہ کہا کہ اس طریقے کے مطابق، یعنی جو نہیں رکھ سکتا وہ اس کو روک دیا کہ جو یہ نیت نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم نے ان کو تو ویسے ہی بیر کر دیا۔ جنہیں طریقہ بتایا ہے اور جنہوں نے اس طریقے کے مطابق رکھا ہے وہ سارے کے سارے، امامینی کہتے ہیں وہ سارے خواص ہی ہیں، وہ عوام نہیں ہیں۔ اسی چیز کو بہار شریعت میں بھی بیان کیا گیا کہ جہاں یہ شک والے روزے کی بات کی گئی، یوم شک کے روزے کی، تو اس میں لکھا ہے کہ خواص سے مراد یہاں علماء ہی نہیں، خواص سے مراد یہاں
علماء ہی نہیں بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے وہ خواص میں ہے ورنہ عوام میں ہے. یعنی اگر وہ روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں جانتا تو پھر تو عوام میں ہے، اور اگر روزہ رکھنے کا طریقہ جانتا ہے تو پھر خواص میں ہے. تو ضروری نہیں کہ علماء ہی خواص میں ہوں، جو ویسے عوام ہیں وہ بھی خواص میں یہاں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو صحیح نیت کرنے کا طریقہ آتا ہو. اس سلسلہ میں یوم شک کے لحاظ سے جو مسئلہ بتایا گیا، فقہا نے اس کے بارے میں لکھا. مثلا مختصر الطحاوی، اس کی جو شرح ہے امام ابو بکر جساس کی، اس میں یہ لکھا ہے منہا ان یوم الشک محکوم لہ انہ من شعبان لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ فإن غم علیکم فعدوا شعبان 30، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اگر بادل ہو اور مطلع ابر آلود کر دیا جائے تو پھر شعبان کی گنتی 30 کی پوری کرو. تو پھر اس دن کو جو ہے وہ شعبان سے گنا گیا ہے حدیث شریف کے حکم کے مطابق. یہ دن گزر جانے کے بعد اگر بعد میں کسی علاقے سے کوئی ایسی شہادتیں موصول ہوں جو کہ معتبر ہوں اور قبول کر لی جائیں، اور اس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی اس دن جو چاند ہے وہ طلوع ہوا تھا، اگرچہ اس دن ثابت نہیں ہوا، وہ یوم شک تھا، اور بعد میں اس کا ثبوت ہو جائے، تو پھر جنہوں نے روزہ نفلی رکھا تھا وہ اب ان کا نفلی نہیں رہے گا. یہ رمضان کی شان ہے کہ رمضان اس نفلی کو فرض بنا دے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا، انہوں نے رکھا نفلی تھا، مگر بعد میں وہ روزہ جو ہے وہ جب اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا، اگر نہ ہو تو پھر تو ویسے نفلی ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا تو پھر اس دن جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا. اس سلسلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے جو حارثی کی کشف الآثار میں ہے. آپ سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حکم وہ سائل ہیں اور سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ سائل نے کہا جب نیت اس کی رمضان کی نہیں تھی تو رمضان کا روزہ کیسے ہو گیا؟ فَكَيْفَ يُجْزِيهِ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنِّيَّةُ لِغَيْرِهِ، کہ یہ اسے رمضان کے لیے کیسے کفایت کر جائے گا حالانکہ رمضان کے روزے کی تو اس کی نیت نہیں تھی. یہ تو ہم ثابت طریقہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے روزے کی کرے گا تو پھر مکروہ تحریمی ہے، تو رمضان کے روزے کی اس کی نیت نہیں تھی تو وہ پھر بعد میں رمضان کا کیسے بن جائے گا جبکہ رمضان کے روزے کی نیت ہی نہیں تھی. فقال ابو حنیفہ لأنه قد نوى الصوم، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس نے روزے کی تو نیت کی تھی، یہ تم مانتے ہو، لأنه قد نوى الصوم، اور اس کے بعد کہتے ہیں وذلك اليوم ان كان من رمضان لا يقدر ان يصرفه بنيته الى غيره من الصيام، کہ اگر وہ دن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ رمضان کا تھا تو اس بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رمضان کے روزے کو نیت کر کے رمضان سے پھیر سکے، کہ دن رمضان کا ہو اور یہ اپنی نیت کے ذریعے اس روزے کو کسی اور روزے کی قسم کی طرف پھیر سکے. یہ بندے میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ رمضان کے دن میں اور کسی روزے کی وسعت ہی نہیں، اور کسی
روزے کی وہ ظرف ہی نہیں بن سکتا اور کوئی روزہ اس میں رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پر امام صاحب نے پھر ایک قیاس پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں آرائیتا ان کان ذالک الیوم من رمضان ونوى الصوم تطوعا، اگر کوئی رمضان کا یقینی دن جو ہے ان میں سے کوئی دن ہو اور اس میں نیت کرنے والا نفلی روزے کی نیت کر لے، دن رمضان کا ہے، شک والے دن کی بات نہیں، ویسے فائنل جو رمضان کے دن ہے ان میں سے کوئی دن ہے اور اس میں نیت کرنے والے نے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ نفلی روزے کی نیت کی ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں اجزاء من الفرض ولم یکن نیت للتطوع شیء، تو وہ جو اس نے نفلی روزہ رکھا ہے شریعت میں اس کا وہ فرض رمضان کا ہی ہوگا، وہ نفل کا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ جتنا زور لگا لے کہ میں نفلی رکھ رہا ہوں، وہ نفلی بنے گا ہی نہیں، وہ فرضی بن جائے گا، کیونکہ فرض بنے گا، چونکہ اس واسطے کہ اس دن میں جو رمضان کا حتمی دن ہے اس کے اندر یہ گنجائش ہی نہیں کہ کوئی دوسرا روزہ رکھا جا سکے، تو اس بنیاد پر یعنی دوسرا روزہ وہ جو نفلی رکھنا چاہتا ہے، تو یہ امام صاحب نے اس پر قیاس پیش کیا۔ ارائیتا ان کان ذالک الیوم من رمضان کہ ونوى الصوم تطوعا اجزاء من الفرض، کہ جس وقت وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو پھر یہ فرض کی طرف سے ادائیگی ہوگی، فرض ہوگا، یہ نفل نہیں ہوگا۔ اس مقام پر ہم نے جو اقسام بیان کی ہیں اب تک یوم شک کے لحاظ سے، تو سب سے پہلے یہ کہ وہ رمضان کے روزے کی نیت کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور پھر یہ کہ کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور جس وقت وہ نفلی روزے کی نیت کرے تو یہ جائز ہے اور حدیث شریف کے حکم کے مطابق ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اصل نیت کے اندر جو ہے وہ تردد کرے، بہی طور کی نیت یہ کرتا ہے کہ اگر وہ کل کا دن جو ہے وہ رمضان کا ہوا تو پھر تو میرا روزہ ہے، اور اگر شعبان کا ہوا تو روزہ نہیں ہے۔ یہ پہلی قسموں سے جدا قسم ہے کہ اگر تو رمضان کا دن ہے کل پھر میرا روزہ ہے، اور اگر کل رمضان کا دن نہیں ہے بلکہ شعبان کا دن ہے، یوم شک کے بارے میں یہ چوتھے قسم ہے کہ وہ اس طرح کی نیت کرتا ہے، تو اس حالت میں وہ صائم نہیں قرار پائے گا، وہ روزے دار نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تو کل مجھے کھانا کھانے کو مل گیا تو پھر تو میرا روزہ نہیں ہے، اور اگر نہ ملا تو پھر میرا روزہ ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں اگر جو سارا دن بھوکا بیٹھا رہے تو روزہ نہیں بنے گا۔ تو یہ جو اصل نیت کے اندر گڑبڑ ہے، اس بنیاد پر یہ چوتھی قسم جو ہے اس میں بھی یہ بھی یعنی دن سارا اس کا فضول گزرے گا اور اس کا روزہ قرار نہیں پائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ وہ پہلے یہ چوتھا یہ تھا کہ اصل نیت کے اندر تردد ہے، اب یہ ہے کہ وصف نیت کے اندر وہ تردد رکھتا ہے۔ وصف نیت یہ ہے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہوا تو پھر میرا روزہ رمضان کا ہے، اور اگر کل کا دن شعبان کا ہوا تو پھر ایک دوسرا واجب میرا رہتا ہے، پھر میں وہ رکھ لوں گا، پھر میرا یہ وہ روزہ قرار پائے گا۔ وصف کے اندر اس نے تردد رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال مکروہ ہوگی۔ چھٹے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ رمضان کا ہے، رمضان کا دن ہوا تو پھر تو میرا رمضان کا روزہ ہے، اور اگر یہ شعبان کا دن ہے تو پھر میرا نفلی روزہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی مکروہ ہے۔
تو ایک صورت یہ تھی جو ہم نے جس کے لحاظ سے اپنے کلپ میں کہا اور اس پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا، اور وہ بھی اس احتیاط کے پیش نظر جو یعنی ایک صورتحال ہے کہ یوم شک میں خالص نفل کا روزہ رکھا جائے اور اس میں کسی طرح کا اسے کوئی تردد جو ہے وہ نہ ہو اور کہیں اس کی سوچ اور دھیان نہ جائے، صرف نفل کا روزہ رکھے۔ اس کے ساتھ چاند کا مسئلہ ہے، بالخصوص جو صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہوا اس موقع پر، اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اس میں کچھ لوگ فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں، تو فتاوی رضویہ شریف جو ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے برحق لکھا ہے، مگر یہ جو صورتحال ہماری ہے اس کا حکم فتاوی رضویہ کی انہی لائنوں کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ یعنی جو لوگ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس سے اگلے حصے میں ہماری صورتحال جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ پورے ملک میں مطلع ابر آلود ہو، یہ سارے جانتے ہیں پورے ملک میں مطلع ابر آلود نہیں تھا۔ بعض شہر ایسے تھے کہ یہاں مطلع بالکل صاف تھا، اور پھر بھاولپور کے لحاظ سے کل کے پروگرام میں بھی ایک ممبر فاضل ممبر رویت ہلال کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور اس پر انہوں نے اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ اس صورتحال کے اندر جو فتاوی رضویہ شریف کی عبارت ہے اس کا پہلا حصہ یہ سارا ایک ٹویٹ میں بھی میں نے پڑھا، اور اس کے بعد کل کے وہ ٹی وی کے پروگرام میں بھی وہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جتنا لکھا پڑھا گیا اس کے بعد یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو، مطلع صاف نہ ہو۔ یہ حکم کیا کہ پھر ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان کافی ہے جب مطلع صاف نہ ہو۔ چاند کی جگہ آگے دوسرا پہلو، یعنی جو جس صورتحال پر انہیں ہمارا جو معاملہ ہے اور جس پر یہ مان کے کہ بہت سے شہروں میں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور اس قائل کے نزدیک بھاولپور میں بھی جس نے دیکھا وہاں بھی وہ مطلع ابر آلود نہیں تھا، اس کا حکم آگے بیان ہو رہا ہے۔ اچھا جی، پہلا جو بیان ہوا کہ مطلع صاف نہ ہو، چاند کی جگہ ابر یا غبار ہو، یہاں بات ختم ہوگی۔ اور بحال صفائی مطلع، اگر ویسا ایک شخص جنگل سے آیا، یعنی اس مطلع صاف تھا، شہر میں تو کسی کو نظر نہیں آیا، تو کوئی بندہ جنگل میں تھا دور وہاں سے آیا یا بلند مکان پر تھا تو بھی ایک ہی کا بیان کافی ہو جائے گا، ورنہ دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں، بکثرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں یا کاہل ہیں، دیکھنے کی پرواہ نہیں۔ بے پرواہی کی صورت میں کم سے کم 2 درکار ہوں گے اگرچہ مستور الحال ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے، یعنی مطلع صاف ہو اور لوگ بھی وہاں کے چاند دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے، جس کے بیان سے خوب غلبہ ظن حاصل ہو جائے کہ ضرور چاند ہوا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یعنی ہمارا مسئلہ ان لفظوں میں ہے
جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے۔ اب یہاں فقہ کی کتابوں کے اندر جو وضاحت ہے اس میں مثلا الجوہرات النیرہ جو مختصر القدوری کی شرح ہے اس کے اندر ہے وَإِن لَّمْ يَكُن بِالسَّمَاءِ إِلَّا، اس کے تحت انہوں نے لکھا لِأَنَّ التَّفَرُّدَ بِالرُّؤْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ يُوهِمُ الْغَلَطَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ غَيْمٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَنشَقُّ الْغَيْمُ عَن مَوْضِعِ الْهِلَالِ فَيَتَّفِقُ لِلْوَاحِدِ النَّظْرُ۔ کہتے ہیں کہ جب مطلع صاف ہو تو پھر اس صورت میں ایک بندہ گواہی دے یا دو بندے گواہی دیں اور دیکھنے والے سارے ہوں، یعنی مسلمانوں کا علاقہ ہو اور ان کو شوق بھی ہو چاند دیکھنے کا اور دیکھ بھی رہے ہوں لیکن نظر صرف دو کو آئے یا ایک کو آئے، تو ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کس وجہ سے؟ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالات يوهم الغلط، یہ ثابت ہوگا کہ ان لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، ان کو وام پڑا ہے۔ اور اگر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں، کہیں بھی مطلع صاف نہ ہو، وہاں یہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ بخلاف ما اذا کان غیم، کہ جب بادل ہوں تو پھر کیا ہے؟ لأنه قد ينشق الغیم عن موضع الہلال، کیونکہ کبھی ایسا واقع ہو سکتا ہے کہ چاند کی جگہ سے بادل پھٹ جائے، جہاں چاند ہے وہاں سے بادل پھٹ جائے اور دیکھنے والا مسلسل دیکھ رہا تھا تو اتفاقاً اس کی نظر پڑ گئی ہے اور باقی جو ہے ان کو نظر نہیں آیا۔ تو جب بادل کی صورتحال ہو اس طرح تو پھر تو ایک یا دو جو ہے ان کی بات مان لی جائے گی، لیکن مطلع جو ہے وہ صاف ہو اور اس وقت ایک دو گواہی دے رہے ہوں اور باقی کوئی بھی گواہی نہ دے رہا ہو، تو اب یہاں وہم کی غلطی کا امکان ہے، اس واسطے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہاں ایک جماعت کثیرہ جو ہے وہ اس سلسلے میں گواہی نہ دے، چاند کے طلوع ہونے کے لحاظ سے اور چاند کے پائے جانے کے لحاظ سے، جو رمضان کا چاند ہے۔ کیونکہ یہ عید کے چاند سے یہ چاند اگرچہ گھٹ شرائط سے ثابت ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے تحت جو ہے یہ یہاں پر لکھا گیا ہمارے فقہا کی طرف سے۔ اور اس میں مراکل فلاح کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لأن المطلع متحد فی ذلک المحل، کہ مطلع متحد ہے، کہ صرف یہ بندے ہی نہیں دیکھ رہے، اس مطلع میں اور بندے بھی دیکھ رہے ہیں۔ والموانع منتفیۃ، اور موانع منتفی ہیں یعنی ابر نہیں ہے۔ والابصار سلیمۃ، آنکھیں سب کی ٹھیک ہیں۔ والہمم فی طلب رؤیت الہلال مستقیمۃ، سب کی ہمت بھی ہے مستقیم کہ ہم نے چاند دیکھنا ہے۔ فالتفرد فی مثل هذه الحالات یوہم الغلط، ایسی حالت میں ایک دو کو نظر آئے تو یہ غلطی کا وہم ڈال۔ فواجب التوقف فی رؤیت القلیل، تو یہاں تھوڑے یعنی ایک دو جو دیکھیں گے ان کے دیکھنے میں توقف کیا جائے گا، یعنی ان کی گواہی پر اعلان نہیں کیا جائے گا، ان کی گواہی پر توقف کیا جائے گا۔ کب تک؟ حتی یراہ الجمع الکثیر، یہاں تک کہ جماعت کثیر دیکھ لے، وہ جماعت کثیر جو ہے وہ گواہی دے تو پھر جو ہے اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایک تو پورے ملک کے اندر مطلع ابر آلود نہیں تھا اور پورے ملک کا ایک مطلع نہیں ہے،
72 میل میں مطلع بدل جاتا ہے۔ تو جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں خود یہ دعوے دار ہیں کہ وہاں مطلع ابر آلود نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں چاند نظر آیا۔ تو مطلع ابر آلود نہیں تھا، تو اس صورتحال میں جماعت کثیر کا گواہی دینا ضروری ہے۔ یعنی انہوں نے لکھا مراکل فرا میں کہ ایک دو کے گواہی دینے پر انہیں جھوٹا نہیں کہا جائے گا، وہ بے شک گواہی دے رہے ہیں لیکن توقف کیا جائے گا اعلان کرنے میں، اس کو ثابت کرنے میں کہ باقی سب پر لازم کرنا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ جماعت کثیر کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ اس صورتحال میں کہ جب مطلع ابر آلود نہیں ہے جس جگہ پر، اور مطلع جہاں یعنی مسلسل پورے ملک میں بادل چھائے ہوئے ہوتے، اور جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھنے والے کا تو وہاں بھی بادل چھائے ہوئے ہوتے، تو ایسی صورتحال میں پھر بھی کوئی گواہی دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو یہ جو الجوہرۃ النیرہ والی عبارت ہے وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ایک کو نظر آ جائے باقی کو نہ آئے، کہ وہ بادل تھے اور اچانک بادل ہٹایا اور یہ اس وقت اتفاقاً وہاں دیکھ رہا تھا اور اسے نظر آ گیا اور پھر بادل اوپر آ گیا، تو اس صورتحال میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی جو عبارت پیش کی جا رہی ہے اس عبارت سے تھوڑا سا آگے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے صورت مسئلہ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر فتاوی الولوالجیہ، اس کے اندر اس سلسلہ میں ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ایک کی یا دو کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ جماعت کثیرہ کا پایا جانا ضروری ہے کہ جو گواہی دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اعلان کیا جائے۔ ایسے ہی المحیط البرہانی جو ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جس میں ابر آلود ہونے کی صورت میں بندہ جو صحرا سے آیا یا اونچی جگہ سے، اس صورت میں ایک یا دو کا بیان کرنا معتبر ہوگا، مگر جس وقت مطلع ابر آلود نہیں ہے، اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ضروری ہے یہ شرط بھی بطور خاص کہ اذا كانت السماء متغیمۃ انما تقبل شہادت الواحد اذا فسر، کہ واحد کی تب شہادت قبول ہوگی ابر آلود کی صورت میں بھی جب وہ اس کی پوری تفسیر کرے۔ وقال رأيت الهلال خارج البلدة في الصحراء ويقول رأيت في البلدة بين الخلل السحاب في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي، یعنی یہ باقاعدہ بتائے یہ صورتحال کہ یا تو عام لوگ جہاں دیکھ رہے تھے اس سے ہٹ کر ایسی آبادی جو صحرا ہے یا اونچی جگہ ہے عام لوگوں کے دیکھنے کی جگہ سے، اور پھر یہ کہ یعنی یوں بادل تھا اور یہ ہٹا اور اس طرح مجھے نظر آیا، یہ ساری وضاحت جو ہے وہ کرے۔ جبکہ یہاں ہم نے وہاں جو بھاولپور میں رابطہ کیا اور صاحبزادہ صاحب نے وہاں جا کر ساری صورتحال معلوم کی تو ایسی تفسیر انہیں میسر نہیں آئی۔ یہ المحیط البرہانی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے ملک میں کافی دیر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سعودی عرب کے ساتھ نتھی کیا جائے، اور ایک یہ نعرہ ہے کہ پوری دنیا میں عید ایک دن ہونی چاہیے، اس سے وحدت قائم ہوگی۔ تو اس میں شرعی طور پر قباحت ہے، یعنی عالم اسلام میں جب وحدت تھی تو اس وقت شام میں چاند دیکھا گیا اور انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت قریب نے آ کر بیان کیا، تو انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر جو اب مدینہ منورہ کے حساب سے چاند نظر آیا اس کے مطابق سارے جو ہیں وہ احکام جاری کیے۔ تو چونکہ سعودی عرب جو ہے اس کا محل وقوع اور ہے، ہمارا محل وقوع اور ہے،
اور ہمیں اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عید کسی موقع پر ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی ان کی ہو ہماری بھی ہو شرعی طور پر، چونکہ جو چاند کی حرکات و سکنات ہیں اس کا اس میں دخل ہے، اور شریعت نے اس کو ہمارے لیے دلیل بنایا. اب ظہر کے وقت کا داخل ہونا یہ ہماری ظہر کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. سعودی عرب کی ظہر ہماری ظہر کے لیے کافی نہیں کہ چونکہ اب سعودی عرب میں ظہر ہے تو ہم بھی ظہر پڑھیں، سعودی عرب میں چونکہ اثر ہے تو ہم بھی اثر پڑھیں. تو ہم نماز پنجگانہ جو ہے اس کے لحاظ سے مختلف ہیں، اور یہ تو اختلاف جو ہے وہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے وقت کے لحاظ سے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ جب کہ ہمارے کچھ فرقوں کے لوگ اپنے یہ ان کے ہاں جب وہ بیٹھتے ہیں تو یہ انہوں نے ادھار کھایا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی نہ کبھی پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ نتھی کرنا ہے. وہ ایک فرقے کے مخصوص لوگ اور اب اسی ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں، مگر ہمارے بھولے بھالے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ ہم اپنی عبادت خراب کیوں کریں. وہ تو ادھر سے شاباش لیں گے، اور ہم نے اللہ سے مقبولیت عبادت کا ثواب اس کے فضل سے اس کے امیدوار ہیں. اور دوسرے اس میں ساتھ روافض ہیں. روافض کا بھی اس بارے میں انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں، ان کا اپنی فقہ کے مطابق جو ہے ان کا مسئلہ بھی کلیئر ہے. چونکہ یہ جو اختلاف مذاہب لکھا گیا ہے عینی میں، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو یوم شک ہے روافض کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے. لکھا ہے قال الروافض یجب صومہ، ان کے نزدیک تو یوم شک کا روزہ ویسے ہی واجب ہے. یعنی جو روزہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے اگر رمضان کا رکھیں، ان کے نزدیک رکھنا واجب ہے. لہذا ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کی فقہ کے لحاظ سے ان کا تو کام ہو رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب تھا، لہذا رؤیت ہلال نے اعلان کر دیا تو روزہ رکھا گیا. ہمارے نزدیک رکھنا مکروہ تحریمی ہے کہ جب شرعی ثبوت نہیں پائے گئے. اور جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دوسرے نجد کی سوچ والے، وہ ویسے ہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں. تو اس بنیاد پر ہمارے لوگوں کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیے. باقی عوام کے لحاظ سے ہم نے اپنے سیمینار کا سلسلہ تھا رؤیت ہلال سیمینار، اس میں بھی وضاحت کی، لیکن لوگ کچھ گھٹی میں پائی جانے والی دلیلیں ہیں ان سے باز نہیں آتے، وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. مثلا چاند جو ہے وہ 29 کو نظر نہ آئے اور 30 کو جب نظر آئے تو اگر وہ چاند موٹا ہو تو اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ پھر آج دوسری کا ہے. اگر وہ زیادہ دیر تک رہے نسبتاً تو پھر بھی کہتے ہیں یہ دوسری کا. اگر وہ زیادہ روشن ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا. اگر وہ کچھ اونچا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا. حالانکہ سائنس میں بھی، علم فلکیات میں بھی اور شریعت میں بھی، تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا، اونچا ہونا، زیادہ روشن ہونا، کچھ دیر زیادہ رہنا، ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چاند دوسری کا تھا تو اس لیے ایسا ہوا. ایسا ہرگز نہیں ہے. سائنس بھی اس کو نہیں مانتی اور فلکیات بھی اس کو نہیں مانتے. اصل میں یعنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر 29 جو چاند کی ولادت ہے، چاند کی ولادت یعنی قران شمس و قمر کے بعد کم از کم 20 گھنٹے گزرنے چاہیے کہ وہ چاند پھر نظر آئے. اس سے پہلے چونکہ سورج کی شعاعیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، وہ زیادہ قریب ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا. اتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو پھر چاند اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نظر آ جائے. پھر آگے موسم کے حالات اور جغرافیائی طور پر کچھ چیزیں مزید اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ 20 گھنٹے کا جو
وقفہ ہے یہ 30 تک بھی جا سکتا ہے کہ تب چاند نظر آئے۔ اب مثال کے طور پر 29 کی تاریخ تھی چاند نظر آنے کی، اور چاند کی ولادت کے بعد 20 گھنٹے گزر چکے تھے مگر چاند نظر نہیں آیا۔ اب چاند جس وقت نظر نہیں آیا تو اگلی شام تک تو اور 24 گھنٹے چاند کو مل گئے، اب چاند بن گیا 44 گھنٹے کا، 20 گھنٹے پہلے تھے اور 24 گھنٹے اور مل گئے۔ پہلے جس وقت 29 کو پورے ملک میں مثال کے طور پر جب چاند نظر نہیں آیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چاند ہے ہی نہیں کہیں، چاند اس وقت بھی تھا لیکن نظر نہیں آیا۔ اس وقت تھا ابھی 20 گھنٹے کا، اگلے دن چاند بن گیا 44 گھنٹے کا، اور اب چاند نظر آ گیا ہے، پہلے کسی کو نظر نہیں آیا۔ اب جس وقت نظر آیا ہے تو یہ جو موٹا ہے، یہ جو زیادہ دیر تک رہے گا، یہ جو زیادہ روشن ہے، یہ جو کچھ اونچا ہے زیادہ، اس میں دخل یہ مزید جو اس کو 24 گھنٹے مل گئے اس کا ہے۔ وہ یعنی چاند شمار پہلی کا ہوگا کہ یکم ہے، یہی چاند اگر مثال کے طور پر اس کو 22 گھنٹے ہوئے ہوتے ولادت کے بعد اور مغرب کا ٹائم آ جاتا اور چاند نظر آ جاتا تو اب یہ چاند ہونا تھا یکم، نظر آ گیا ہے، لیکن اس نے باریک ہونا تھا چونکہ ہے ہی سارا 22 گھنٹوں، تو کبھی نظر آتا ہے 22 گھنٹے کا چاند، کبھی نظر آتا ہے 44 گھنٹے کا چاند۔ اب شریعت نے یا سائنس نے اس کے یکم دو ہونے کا اعتبار کرنا نظر آنے پر، اور ادھر چھوٹے بٹے کا معیار جو مدار ہے وہ اس کی عمر پر ہے کہ اس کے گھنٹے کتنے زیادہ گزر گئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند وہ 30 پہ نظر آتا ہے، ہوتا یکم کا ہی ہے، لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اس بنیاد پر وہ موٹا ہے، اس بنیاد پر وہ زیادہ روشن ہے، اس بنیاد پر زیادہ اونچا ہے یا زیادہ دیر موجود رہا ہے۔ تو یہ جو چاند کی جسامت ہے اس کا دخل پہلی دوسری کے ساتھ کوئی نہیں، اس کا دخل اس کی عمر کے لحاظ سے ہے کہ ولادت سے گھنٹے کتنے گزر گئے ہیں۔ پہلی دوسری کا جو تعلق ہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے ہے، جس دن وہ نظر آیا ہے وہ اس دن کا چاند شمار ہوگا۔ اگر نظر وہ پہلی کو آ جاتا ہے تو پہلی کا ہے، خواہ موٹا ہے خواہ چھوٹا ہے، دوسری کو آ جائے تو یعنی جس دن وہ لوگ دوسری سمجھے ہوئے ہیں وہ پہلی کا ہی ہے، مطلب یہ لفظ بولو کہ 29 کو آ جائے یا 30 کو نہ آ جائے، تو جس دن وہ نظر آئے اس دن کا وہ چاند ہے، وہ اس کی پہلی تاریخ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عمر اس کی جو ہے وہ 20 گھنٹے ہوگی، کبھی 35 گھنٹے ہوگی، کبھی 40 گھنٹے ہوگی، کبھی اس سے بھی زیادہ ہوگی، تو اس عمر کی بنیاد پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا عمر پر کہ وہ موٹا ہے یا اس کی صورتحال کیا ہے۔ باقی اس میں یہ احادیث بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ موجم اوسط میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں، حدیث نمبر 6864، تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، قیامت کی علامتوں سے ہے چاند کا موٹا ہونا۔ من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، کہ جسامت میں چاند بڑے نظر آنا شروع ہو جائیں، ہلال بعد والا چاند جس دن طلوع ہو اس دن چاند کے سائز کا بڑا ہو جانا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یعنی قرب قیامت کی دلیل ہے، جو اصغر علامات ہے، یعنی کہ کل آنے والی ہے قیامت، مطلب ہے جس طرح اور کئی قیامت کی صغرا علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ حتی یرل ہلال
लिलैलतिही, हालांकि पहली का चांद तुलू होगा, फयुकाल हुआ लिलैलतैन, लोग कहेंगे ये दूसरी का चांद है। तो ये तो खबरें सरकार पहले दे चुके हैं। फयुकाल लिलैलतैन कहा जे जाएगा, अब कहने वालों ने भी ये कहना ही है, फयुकाल लिलैलतैन कि ये तो दूसरी का चांद है, लेकिन सरकार फरमाते हैं वो चांद पहली का ही होगा, मगर कुर्बे क़यामत की बुनियाद पर जो है इंतिफाक उसका साइज जो है वो बड़ा नजर आएगा। ऐसे ही इमाम बुखारी की जो अत्तारीखुल कबीर है, इसके अंदर भी ये जिक्र है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशरातुस साअति अन तरबुल हिलाला तकूलूना लिलैलतैन, कि क़यामत की अलामतों में से ये है कि तुम चांद को देखोगे कि और कहोगे कि ये आज तो दूसरी रात का है, दूसरी तारीख का है, लेकिन वो होगा वो यकम का चांद। तो इस तरह ये जो गलतफहमी लोगों में इस मौका पर भी फैलाई जा रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं पहले तो हमें इत्मीनान नहीं था, लेकिन चांद देख के हमें इत्मीनान है कि ये ऐलान सही हुआ है। तो चांद नहीं बताता कि ऐलान सही हुआ है या गलत हुआ है, चांद उसी रात का यानी यकम का है, इसका साइज मोटा होना ये इस बात की दलील नहीं है, ना साइंस के लिहाज से, ना फल्कियात के लिहाज से, और ना ही शरीयत के लिहाज से। एक मामला इसमें यह भी है, लोग कहते हैं कि उन्होंने अगर गलत किया है तो ये उनकी गोर गर्दन है, हमें तो इस पर अमल करना चाहिए। तो इस सिलसिला में अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर के जो तकाजे हैं और जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने की जो फजीलत है और शरीयत में जो हुक्म है, तो वो तो सारे बाब मसदूद हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत कर रही है। अब वो हुकूमत है, वो शराब को जायज़ करार दे दे तो कर दे, हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमें तो हुक्म है कि हम कहें कि ये गलत कर रहे हो, गलत को गलत कहें और उनको मजबूर करें कि वो काम सही करें। और फिर इसमें कुछ फतावा लोग उस ज़माने के भी पेश करते हैं जब बर सगीर में राज था अंग्रेज का, तो उस वक्त तो जिद्दोजहद थी कि वो राज खत्म हो और मुसलमानों का राज आए। तो अब तो वो राज खत्म है, अब तो ये मुल्क लिया ही इस्लाम के लिए है, और यहां पर भी काली रातों को इजाजत देनी है इस पर के वो जाने और हमारा इसमें क्या है। तो फिर तो ये पाकिस्तान हासिल करने का जो मकसद था वो सारा फौत हो जाएगा। अब साम्राज्य के अहद और अंग्रेज के जमाने के जो फतवे हैं वो तो था कि राज अंग्रेज का है। अब उलमा बेचारे क्या करें, फिर भी कोशिश कर रहे थे, सूलियों पे चढ़ रहे थे, लेकिन अब उससे हटके अब तो ये इस्लाम के लिए मुल्क हासिल किया गया। अब यहां वो फतवे पुराने नाफिज करके फिर इस मुल्क की जो 20 लाख शहीदों की कुर्बानियां हैं उनके होते हुए भी इसको अंग्रेज के राज के साथ ही तशबीह दी जाए, तो ये एक बड़ी ज्यादती होगी और ये फकाहत की नफी है। उन फतावा को आज हूबहू उसी अंदाज में आज के हुक्मरानों के लिहाज से इस्तेमाल करना कि इनकी इस्लाह तो हम पे ज़रूरी है और हम खुद ही ये हुक्मरान चुनते हैं और इनको बनाते हैं, और हम ही में से मदारस के मोहतमिम और उलमा इन्हीं कमेटियों में जाके बैठे हुए हैं। ये कोई विलियम पिकथाल या कोई उधर से तो नहीं सारे आए हुए हैं, ये तो हमारे ही मिंबर और मेहराब से जाने वाले हैं। तो अगर इनको हम मसला नहीं समझाएंगे और कहेंगे कि गोर गर्दन इनकी है, तो ये सोचना चाहिए कि इनसे हमदर्दी फिर हमारी क्या है। इनकी आखिरत की फिक्र है हमें, जो हम इनको बता रहे हैं कि आज समझ जाओ, आज सोच लो, और इसको ये कि जाओ इनको जहन्नम में जाने दो, मरण कपन जिदन जार, तो ये उनसे हमदर्दी नहीं है। उनकी गोर गर्दन कहकर उन पे छोड़ देना, इसमें फिर हमारा भी हिस्सा होगा कि हम इसी मुआशरे में जिंदा हैं और हम फिर क्यों चुप थे। हमें हमारे लिए फिर क़यामत के दिन एक अलहदा ये क्वेश्चन होगा हमारे सवालात के लिहाज से। तो इस बुनियाद पर ये सारी चीज़ें पेश नज़र हैं जिसके लिए ये मसला हमने बयान किया, और इस पर मुल्क के बड़े बड़े अहम मुफ्तियान किराम, हम जैसे जिनके पास पढ़े हैं, जिनके पास सीखा है,
وہ بھی اسی موقف پر ہیں کہ جو موقف ہم نے پیش کیا ہے اللہ کے فضل سے، اگر ضرورت پڑی تو وہ مفتیان کرام بھی انشاءاللہ منظر عام پر آ جائیں گے اور اس موقف کو پیش کریں گے۔ اب یہ ہے کہ اگلے چاند کے لحاظ سے حکومت کوئی خرمستی نہ کرے اور نہ ہی یہ کمیٹی کوئی اس طرح کی صورتحال بنائے، بلکہ اس سلسلہ کے اندر اتفاق رائے قائم کی جائے۔ اور یہ کیوں اس وقت جب بیٹھے ہوتے ہیں تو سم بکم بن کے بیٹھتے ہیں، وہاں اس وقت رابطے کریں، علماء کے ساتھ مشورہ کریں، پوچھیں اور ڈھونڈیں اور سارے تقاضے پورے کریں، اور اس کے بعد پھر یعنی 15-20 منٹ ہوتے ہیں سارے چاند کے نظر آنے کے، اور یہ 11 بجے تک جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ جو تحقیق کرنی ہوتی ہے وہ تحقیق بھی آج بہت جلد ہو سکتی ہے، گھنٹہ چلو زیادہ سے زیادہ لگا لیں، لیکن اتنی دیر تک کہ جس میں پھر جا کے سارے لوگوں کے لیے مسائل بنتے ہیں، تو یہ نظر ثانی کرنی چاہیے رؤیت ہلال کو اپنے حال پر، اور ساری امت مسلمہ جو پاکستان کی اسلامیان ہیں ان کے اندر تشویش پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔